بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کی اردو کی درسی کتاب سرمایہ اردو کا تیسرا سبق، سر سید کے اخلاق و خصائل۔ مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ سبق آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں حیات جاوید الطاف حسین حالی صاحب کی کتاب ہے، سوانح عمری ہے، جو سر سید کی زندگی پہ لکھی گئی۔ تو آج ہم سر سید کے اخلاق و خصائل کا خلاصہ، سبق کی تشریح اور پھر ایک اقتباس کی، منتخب شدہ اقتباس کی تشریح کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ کو متعلقہ حوالہ جات بھی اس میں مل سکیں گے۔ سب سے پہلے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی اور خلاصہ اس کا۔ سر سید احمد خان کا دسترخوان مہمانوں سے کم ہی خالی ہوتا تھا۔ مہمان کے بغیر کھانا بے لطف سا ہو جاتا، اور زیادہ مہمان تو عید نظارہ ہو جاتے تھے۔ وہ سب کچھ شوق سے کھا لیتے تھے، مگر موسمی سبزیاں، آم اور خربوزے انہیں بہت مرغوب تھے۔ البتہ صبح اور شام کھانے کے بعد دودھ پینے کی عادت بڑھاپے میں بھی قائم رہی۔ سر سید کی خوش طبعی، بے دریغ اور مزاح تہذیب و شائستگی کا پابند تھا۔ انہیں مطالعہ کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ عبارت کی بجائے انہیں مصنف کے خیالات سے دلچسپی ہوتی تھی۔ اہم عبارت پر خط کھینچ دیتے اور اپنے پسندیدہ مضامین کے تراشے ایک فائل میں چسپاں کر لیتے۔ خطوط کے جواب اولین فرصت میں دیتے، اور شاید ہی کبھی جواب لکھنے میں کوتاہی کی ہو۔ سر سید کی قابلیت میں ان کی ذہانت سے کہیں زیادہ ان کی محنت کو دخل تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے بھرپور انصاف اور استفادہ کیا، لیکن کبھی کسی کو اپنی علمی برتری کا احساس تک نہ ہونے دیتے۔ محنت اور جفا کشی کا یہ عالم تھا کہ انگلستان میں قیام کے دوران خطبات احمدیہ لکھنے میں 1.5 سال ایسی تندہی سے کام کیا کہ پاؤں کا ایک عارضہ لاحق ہو گیا جو تا دم آخر زائل نہ ہوا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے مکان کی تعمیر کے دوران بھی سخت ترین گرمی میں کام کرتے رہے۔ سر سید زندہ دل انسان تھے۔ دوست احباب سے بے تکلف دل لگی کی عادت سے تھکان اور رنج ان سے دور ہی رہے۔ اپنے ماتحتوں سے ہنسی مذاق سے خوب خوش ہوتے، اور ان کی بعض جسارتوں پر خوب کہکہے لگاتے۔ بچوں سے بھی سر سید کا پیار جداگانہ تھا، بلکہ انہیں بچوں کا چچا سر سید کہا جائے تو روا ہے۔ غرض وہ جہاں ہوتے جنگل میں منگل کا سماں ہوتا۔ اردو ادب میں آزادی اور سچائی کی طرح بھی سر سید نے ڈالی۔ وہ عملاً بھی ایک راست باز انسان تھے اور سچے لوگوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ انہیں ایک ہی بات ناگوار گزرتی تھی کہ کوئی ان کی راست بازی پر شک کرے۔ محبت کے چلن میں سر سید دوسروں سے بہت آگے تھے۔ مرحوم بھائی اور والدہ سے ان کی محبت مثالی تھی۔ ان کی حب الوطنی بھی یگانہ عالم تھی۔ وہ دوستوں کو زندگی کا حصہ ہی سمجھتے تھے۔ شاید اسی لیے کسی دوست یا ملازم کو نہ تو سر سید نے چھوڑا اور نہ ہی جیتے جی کوئی انہیں چھوڑ کر جا سکا۔ وہ اپنے ملازموں کے متعلق کسی کی شکایت پر کان نہ دھرتے۔ اسی طرح اپنے آبائی شہر دلی سے بھی سر سید روحانی لگاؤ رکھتے تھے۔ سر سید کی ایک اور نمایاں خوبی متاع دنیا سے بے نیازی تھی۔ دولت جمع نہیں کی، جو کمایا وہ حقداروں پر خرچ کر دیا۔ گھریلو اخراجات کے حساب کتاب سے بھی ہمیشہ گریزاں ہی رہے، تاہم اچھی کتاب ہر قیمت پر خرید لیتے۔ وہ اتنے فراخ حوصلہ واقع ہوئے تھے کہ مزدوروں کو ان کی توقع سے زیادہ مزدوری دیتے۔ ان کے علی گڑھ آنے کے بعد مزدوروں کی مزدوری اور عمومی کرائے بڑھ گئے تھے۔ سر سید کو عالی ظرفی، یہاں سر سید کی عالی ظرفی ان کی والدہ کی تربیت کی بدولت تھی۔
یا یوں جملے کو دہراتے ہیں کہ سر سید کو عالی ظرفی ان کی والدہ کی تربیت نے دی تھی، جنہوں نے درگزر کرنے اور اپنا انتقام خدائے ذوالجلال کے سپرد کرنے کا درس دیا تھا۔ مسلمانان ہند کی ترقی کے لیے امراء و حکام سے بھی ملتے، لیکن اپنے فقر کی چادر کو داغدار نہ ہونے دیا۔ مسلمانوں کی ذہنی پسماندگی سے رنجیدہ ہوتے مگر ہمت کبھی نہیں ہاری تھی۔ وہ یک رنگے مسلمان تھے، جو کہتے وہی کرتے اور جو کرتے اسی کی نصیحت کرتے۔ اب یہاں سے باقاعدہ جو درسی کتاب کا سبق ہے، ہم اس کے جو پیراگراف اہم ترین ان کی بھی نشاندہی کر لیتے ہیں، ان کے وہ جو اہم نکات ہیں جو قابل تشریح ہوں گے، اور وہ سب کا مختصر سا ایک تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ظاہر اس میں سر سید کی ایک تو مہمان نوازی موضوع بنی ہے، دوسرا ان کی خوش خوراک کی یہ موضوع ہے، اور بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ باقی کچھ لفظ ہیں، فصل کی ترکاریاں یعنی موسمی سبزیاں، فواکہ فاکہہ عربی لفظ ہے، اس کی جمع ہے پھل، اور اس کے علاوہ ایک کھانوں کے معاملے میں زیادہ تر تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا۔ تعدد عدد سے نکلا ہوا ہے کہ تعداد میں زیادہ ہوں، ایک سے زیادہ پکوان ہوں، اور تلون رنگ برنگے، گنتی میں زیادہ بھی اور اس کے ساتھ رنگ برنگے پرتکلف پکوان جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں تھے، جو کچھ مل جاتا سب کھانے کے عادی۔ باقی پھلوں میں خربوزہ اور آم کا تذکرہ یہ بھی ہو چکا۔ تو بنیادی طور پہ دو حصے کی تشریح کے بنیں گے، ایک مہمان نوازی کہ وہ مہمان نواز تھے اور مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھانا، اور زیادہ مہمان تو اس روز ان کے گھر عید ہوتی، مراد سے کہ وہ عید کا سا سما ہوتا، اور پھر کس قسم کی خوراک، یہ دوسرا حصہ کہ وہ خوش خوراک خود بھی تھے۔ تو یہ پہلے پیراگراف کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا پیراگراف ہے ظرافت اور خوش طبعی، اور تیسرا لفظ شاید قریب جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ مزاح قطعاً درست نہیں ہے، شوخی کسی حد تک یہ لفظ اس کے قریب ہوگا۔ تو حصے مزاح جو ہے یہ ایک مزاج کی بات ہے کہ مزاج ان کا ایسا تھا۔ ہاں، اس میں جو اہم بات ہوتی ہے کہ کم عقل انسان جو ہیں وہ پھر جب مزاح پہ بھی آتے ہیں تو اس کی وہ جو تہذیب کی حد ہوتی ہے اس کا خیال ہر انسان نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے شاید بنیادی چیز خلوص نیت اور محبت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نہیں رکھتے، تو کم عقل ہم اسی کو کہیں گے جو محبت لوگوں سے کرنا نہیں جانتا۔ سر سید اس معاملے میں خداداد صلاحیت کے حامل تھے کہ وہ بات ہر طرح کی کرنی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خیال رکھنا کہ وہ بات تہذیب کے دائرے سے باہر نہ جاتی ہو، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ چیز ظرافت یا خوش طبعی کہلائے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ سر سید مزاحیہ انسان تھے تو یہ بالکل غلط لفظ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ظریف ہونا، ظرافت، خوش طبع ہونا یہاں، اور یہ ہر بڑے آدمی کی ایک سمجھیں کہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کی حصے مزاح بھی دوسروں سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کی رفیق کار رہی، یہ مطالعہ کرتے تھے، طریقہ کار کیا تھا، لیکن یہ ظاہر ہے اس قدر اہم پیراگراف نہیں ہے جتنا کہ پہلا اور دوسرا بھی گزرے ہیں۔ خطوں کا جواب دینے میں یہ حالی اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ خود میں جیسے وہ پانی پت گئے ہوں، وہاں سے وہ علی گڑھ خط لکھیں، اور بقول ان کے کہ یعنی وہاں سے تیسرے دن جواب آ جاتا، اور کبھی نہ آیا ہو یا چوتھے دن آیا ہو تو بات واضح ہو گئی کہ وہ اس معاملے میں اولین فرصت میں یہ کام کرتے تھے اور اس میں کوتاہی نہیں برتتے تھے۔ اس کے بعد یہ جو پیرا ہے یہ قدرے
ایک اعتبار سے اہم ہے محنت اور جفا کشی، کہ یہ اصل وہ ان کی خوبی تھی جو شاید ان کی ذہانت جو غیر معمولی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ محنت اور جفا کشی ہے۔ اس میں اپنے یہ جو قوا سے کام لینے کی انہوں نے بات کی، یہ جو نفس میں بدیت کیے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس میں چاہے وہ یادداشت ہے، سمجھنے کی فہم جو ہوتا ہے، کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، تو یہ چیزیں قدرتی طور پہ تھیں، اور یہ ان کی محنت نے مل کر تو ان کو اپنے ہم چشموں میں، یعنی ہم مرتبہ لوگوں میں ممتاز بنا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ خطبات احمدیہ لکھنے کا وہ بات، یہ سر سید کی کتاب کا عنوان تو قدر طویل ہے، یہ مختصراً اس کا ایسے ہے۔ تشریح والے سوال میں اس پہ کچھ بات ہوئی ہے۔ عام طور پہ آپ یہی پڑھیں گے کہ ولیم میور، کوئی انگریز، ان کی کتاب دا لائف آف محمد، اس میں بعض قابل اعتراض باتوں کا جواب دینے کے لیے تو سر سید نے لکھی، باقی ہم اس پہ رائے ابھی محفوظ رکھتے ہیں، یا پھر جو کتاب پڑھ چکیں گے پھر اس کے بعد اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ بہرحال یہاں موضوع ان کا وہ محنت کی وجہ سے پاؤں میں مرض پیدا ہونا اور سخت موسم کی برداشت، یہ اس حوالے سے ہے۔ اس سے اگلا جو پیراگراف ہے کہ یہ جو ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے، یہ وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ کام دوسروں سے کر پاتے تھے۔ اس محنت اور جفا کشی کے لیے جو توانائی ہے وہ سر سید اپنی اس خوش دلی سے اور ان احباب سے مل جل کر بیٹھ کر ہنسی مذاق میں یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ تو یہ جہاں ہوتے یہ بیرون جات میں، ٹھیک ہے، بیرون الگ سے لفظ ہو اور جمع اس کی ہوگی جات، گھر سے باہر۔ اس کے بعد یہ پیراگراف جو ہے یہ اہم ہے کہ راست بازی کیا ہے، سر سید میں یہ چیز کس طرح سے موجود تھی، اور اس خوبی کے ہوتے ہوئے شاید سر سید کا وہ جو ادب میں، اور آپ سمجھیں کہ سیاست اور معاشرت جو مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، اس میں اتنا بڑا جو ان کا ایک قد ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ سچ جس کو انہوں نے سچ سمجھا اس کو بیان کرنے میں نہیں ہچکچائے، چاہے کوئی اس سے متفق تھا یا نہیں تھا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ہاں، لیکن چونکہ وہ راست بازی کا انہوں نے بتایا کہ دین ایمان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فہم کے لحاظ سے وہ یقیناً نیک نیتی سے اس قوم کی ہمدردی کر رہے تھے، اور یہ محبت کا مادہ، یہ جو آخری ہے لائن میں ذکر ہوا، ظاہر ہے یہ سچائی، یہ راست بازی، یہ سب چیزیں ملی جلی ہیں۔ یہاں بھی پہلے ایک لفظ آیا صدق مودت، یہ لفظ مودت ہے، یہ اوپر جو حمزہ ڈالا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے، تو شدید محبت، ایسی محبت جو سچی محبت ہو۔ اس کے بعد ہم یہ خاندان کا، والدہ کے ساتھ ان کا جو محبت کا معاملہ ہے، بھائی کے ساتھ، یہ خاندان کے ساتھ محبت کا تذکرہ، وہ پچھلے پیراگراف میں بات چل نکلی تھی، اب وہی چل رہی ہے۔ اس کے بعد وطن سے محبت، حب الوطنی ان کی، یہ اگلے پیرے میں سارا موضوع ہے، اور ہم جتنا کچھ اب تک آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں وہ محض مسلم قوم کی ہمدردی میں سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر یہاں آ گیا کہ دلی کی تباہی، ظاہر ہے جو حاکم آئے، دلی دارالسلطنت تھا، ہر بار برباد ہوئی، تو اس کے جو اثرات، جو یادیں، جو ان چیزوں نے بھی سر سید پہ گہرا اثر کیا، اور بقول حالی کہ یہ جو ساری تحریک اتنی جد و جہد کی ہے وہ شاید دلی کی تباہی اس کا ایک سبب رہی۔ یہاں اگر ہم اس بعد میں کہیں ایڈ کر سکیں یا بات، تو میر تقی میر کے 2-3 اشعار ہیں غزل کے، جس میں دلی کی تباہی کا ایک ذکر تو ہے، لیکن وہ ذکر ایسے الفاظ میں ہے کہ وہ میر تقی میر کے حصے میں ہی آ سکتے تھے،
اور کچھ وہ ایسے ہیں کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو حقیر جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو دلی کی تباہی وہ میر کے لیے بھی مسئلہ تھی، اور یقیناً سر سید کو بھی اس سے بہت سخت سمجھے رنج پہنچا کہ جو کچھ یہاں ہوتا رہا، اور یہ ہمدردی جو اپنے شہر اور پھر بڑھتے بڑھتے پورے ہندوستان اور اس میں پھر ایک خاص قوم کے لیے، چونکہ سر سید پہلے مفکر ہیں جو مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے، تو پھر وہ ہمدردی مسلمانوں کی ہمدردی میں بدلتی گئی۔ اس کے بعد یہ ایک شعر ہے جو پہلے بھی ہم میرا خیال اپنی مدد آپ میں اس کو لکھ چکے ہیں حوالے کے لیے، تو پھر سے یاد ہو جائے، بس یہ یاد اب ہو جائے کہ یہ اکبر آبادی کا ہے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، مت بھولو جو فرق ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ اس کے بعد آج جو ہم نے پیراگراف تشریح کے لیے چنا ہے، یہ راست بازی والا، جس پہ کافی بات ہو چکی، بہرحال اب آپ اس کی تشریح کا اور اس کے سیاق و سباق کا ایک نمونہ دیکھ لیں گے۔ تو سوال جیسے ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں سبق کا عنوان، سر سید کے اخلاق و خصائل، مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی، 2 نمبر اس کے ہو گئے، اور اس کے بعد 3 نمبر کے یہ سیاق و سباق۔ تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف لکھتے ہیں کہ سر سید بہت مہمان نواز اور خوش خوراک تھے، ان کی ظرافت بے دریغ اور تہذیب و شائستگی کی پابند تھی۔ سر سید اپنی ذہانت کی نسبت اپنے وسیع مطالعہ اور محنت و جفا کشی کی بدولت اپنے ہم اثروں میں زیادہ ممتاز ٹھہرے۔ اس سخت محنت کے لیے درکار توانائی وہ اپنی زندہ دلی اور احباب کی دید و دید سے حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ تشریح طلب اقتباس آتا ہے۔ اقتباس کے بعد سر سید کی اپنے کنبے، اپنے وطن اور اپنے دوستوں سے والہانہ محبت کا ذکر ملتا ہے۔ سر سید نہ صرف دل کے غنی تھے بلکہ بہت فیاض بھی تھے، یہاں تک کہ ان کی دریا دلی سے علی گڑھ کے عام مزدور بھی فیض یاب ہوئے۔ ان کی عالی ظرفی دراصل ان کی والدہ کی تربیت کا ثمر تھی، ان کی دنیا داری بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی سچی ہمدردی کا نتیجہ تھی، شاید اسی لیے سر سید مسلم قوم سے کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ تو سیاق و سباق ہو گئے، اور اس کے بعد ہم تشریح کی سرخی، اور یہاں آغاز کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ قرآن کریم کی یہ آیت کے حوالے سے اب وہ راست بازی کیا ہے؟ زیر تشریح اقتباس میں سر سید کی راست بازی کے چند پہلو اجاگر کیے گئے ہیں۔ سر سید راست باز تھے اور سچے لوگوں کی قدر کرتے تھے۔ راست بازی ان کا دین ایمان تھی۔ سچائی کے راستے پر ان کی بے لوث محبت ہمیشہ ان کی ہم رکاب رہی۔ یہ 2-3 باتیں ہیں جو ابھی تک ہم کہہ سکے ہیں اس میں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک ایک الگ کرتے ہیں۔ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ اب یہ اس پیرائے میں بات ہو رہی کہ سر سید جو کچھ کہہ رہے تھے، ہمدردی مسلم قوم کے ساتھ ہے، اور مخاطب اس میں ظاہر ہے اس وقت کے جو نئے آقا تھے، جو انگریز تھے، وہ بھی تھے، اور وہ بات کس حکمت سے اب کہی جا سکتی تھی کہ اب مسلمانوں کو مزید زیر عتاب بھی نہ رہنا پڑے، اور یہ بھی کہ آگے چلنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ راست کے معنی سیدھے اور بازی کے معنی کھیل کے ہیں۔ راست بازی اور حق گوئی یہاں مترادف ہیں۔ راست باز انسان جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اور کامیابی کے لیے کبھی فریب اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ اس لحاظ سے سر سید ایک بے باک انسان تھے۔ مولانا حالی کا کہنا ہے کہ اردو ادب میں سچ لکھنے کی روایت سر سید نے ڈالی۔
جنہوں نے اپنے سچ کو نہ تو چھپایا اور نہ ہی کسی داد یا تائید کی پرواہ کی۔ یہ اپنے مقصد سے خلوص اور قوم کی سچی ہمدردی کا ثبوت تھا۔ مسلمانان ہند کی طرف سے سر سید جیسے آزاد خیال اور متحرک مسلح کو بارہا سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ نیچری کہلائے، اقلیت پسند ٹھہرے اور لادین قرار پائے، لیکن انہوں نے ان مباحث کے بجائے قوم کی تعلیمی اور ذہنی پسماندگی کی اصلاح کا کام جاری رکھا۔ بدلے میں شاید وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی نیک نیتی پر شک نہ کیا جائے۔ سر سید کی تحریک دو محاذوں پر جاری رہی۔ ایک طرف مسلمانوں کی تعلیمی اور تہذیبی پسماندگی تھی اور دوسری جانب غلام ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جدید افکار پر مبنی کتب موجود نہ تھیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید علوم پر مبنی کتب موجود نہ تھیں۔ شعری ادب معاشرتی اور سیاسی تربیت کے لیے ناکافی تھا، چنانچہ سر سید نے دونوں کام کیے۔ علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جیسے تعلیمی ادارے قائم کیے، تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اسباب بغاوت ہند ان کی شعوری کوششوں کا ثبوت ہیں۔ خطبات احمدیہ لکھ کر مذہبی حلقوں کی ملامت کا نشانہ بنے۔ ہندوستانی ادب میں شاعری کا راج تھا۔ سر سید نے اپنے فکر و فلسفہ کے پرچار کے لیے مضمون نویسی کی نثری صنف کو اپنایا۔ اپنی تحریروں میں مذہب اور انبیاء کرام کو عام انسان کی سطح پر پرکھا، مذہب کے بعض مسلمات کو مسترد کیا، تورات اور انجیل کی روایات کو قرآن کریم پر ترجیح دی اور حدیث کی مسلمہ حیثیت پر سوالات اٹھائے۔ بحوالہ خطبات احمدیہ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وہ باتیں ہیں جو اس کے اندر آئیں اور جو پھر تنقید کا باعث بنی۔ مخالفت لابدی تھی، ضروری تھی، لامحالہ تھی، ہونا ہی تھی، مگر سر سید نے مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ بے لوث محبت بھی سر سید کا خاصہ تھی۔ اچھے اور سچے لوگوں کی وہ دل سے قدر کرتے تھے اور ان کی یہ محبت عام لوگوں سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اقبال کے اس شعر کی مجسم تصویر معلوم ہوتے ہیں: یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ 1857 کے بعد کا زمانہ ایک انقلاب کا زمانہ تھا۔ سر سید نے ہندوستان کے زمینی حقائق کے مطابق ایک راستے کا انتخاب کیا تھا۔ بدلے ہوئے ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل سر سید کو جدید تعلیم اور انگریزوں سے مفاہمت اور تعاون میں نظر آیا۔ اس سے اختلاف کیا جا سکتا تھا، لیکن بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ ایک ایسی جماعت پیدا کرنے میں وہ ضرور کامیاب رہے جس نے آگے چل کر تحریک آزادی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اقبال کی چشم باطن نے سر سید کی لوح تربت پر یہی لکھا پایا۔ یہ علامہ صاحب کی ایک نظم ہے، سر سید کی لوح پر تربت پر۔ تو یہ پیغام گویا ایسا ہے کہ جو وہاں سے سر سید کی طرف سے اقبال کو مل رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اپنی قوم کے لیے، پوری قوم کے لیے اس میں ایک پیغام ہے: ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامائے موجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم، پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو، سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اور آخر میں ہم حالی کا مختصر سا ذکر کر رہے ہیں۔ اردو ادب کے ارکان خمسہ میں سر سید اور حالی کے علاوہ مولانا شبلی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد شامل ہیں۔ حالی کی مسدس جیسی کئی ادبی کرامات ہیں۔ یادگار غالب سے غالب فہمی کی ابتدا ہوئی تو حیات جاوید سے ایک محسن قوم یعنی سر سید کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ حالی شاعر، نقاد، سوانح نویس سب کچھ تھے۔ کیسو کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ تو آج کا سبق ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔ کسی بارے میں کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس کو پھر دیکھیں گے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔